ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تیسرے پارے کے مسابقے کے مشارکین کے لیے آج 27 کلاس ہے۔ اس سے پہلے 26 کلاسوں میں ہم نے کچھ آیات کی تفسیر کا مطالعہ کیا۔ پچھلی آیات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نصارہ کو جو ہے مباہلہ کی دعوت دیتے ہیں، اس کے بعد انہیں توحید کی دعوت دیتے ہیں۔ تو ان کا دعویٰ یہ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، نصرانی کہتے تھے، ابراہیم علیہ السلام نصرانی تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر انہیں کہا کہ وہ یہودی اور نصرانی نہیں، بلکہ وہ تو آپ سے پہلے پیدا ہوئے، وہ تو آپ لوگوں سے پہلے آئے تھے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حقیقی ابراہیم علیہ السلام کا کیسا حقیقی رشتہ کس کا ہے وہ آگے کا آیت میں بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوه وهذا النبی والذین آمنوا واللہ ولی المؤمنین ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ اللہ تعالیٰ ان آیات مبارکہ میں بیان فرماتے ہیں: ان اول الناس بابراہیم، حقیقت میں جو ہے ابراہیم کے قریبی وہ لوگ ہیں، فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ، جنہوں نے ان کا کہنا مانا اور یہ نبی اور جو لوگ ایمان لائے، مومنوں کا ولی اور سہارا اللہ ہی ہے۔ یعنی ان اول الناس بابراہیم، ابراہیم کے قریبی لوگ کون ہیں؟ للذین اتبعوہ، جنہوں نے اس کی اتباع کی، اور یہ نبی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس پر ایمان لانے والے لوگ۔ یعنی اسی لیے قرآن کریم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملت ابراہیمی کا اتباع کرنے کا حکم دیا گیا۔ اللہ واضح حدیث میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہر نبی کے نبیوں میں سے دوست ہوتے ہیں، میرے ولی دوست ان میں سے میرے باپ اور میرے رب کے خلیل ابراہیم علیہ السلام۔ یعنی اب اللہ نے سمجھایا انہیں کہ اگر ابراہیم کے قریبی کہتے ہو تو ابراہیم کی اتباع اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور ان پر ایمان جو لائے ان کی طرح ایمان لاؤ تو تم بھی ان کی قریبی بن جاؤ گے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے بہت جگہوں پر کہا کہ یعنی انہیں ملت ابراہیمی کی اتباع کی دعوت دی گئی، یعنی کہا گیا۔ فرمایا پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اہل کتاب کی ایک جماعت چاہتی ہے کہ تمہیں گمراہ کر دے، دراصل وہ خود اپنے آپ کو گمراہ کر رہے ہیں اور سمجھتے نہیں۔ یہ یہودیوں کے اس حسد و بغض کی وضاحت ہے جو اہل ایمان سے رکھتے تھے، اور اسی اناد کی وجہ سے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش رکھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس طرح خود ہی بے شعوری میں اپنے آپ کو گمراہ کر رہے ہیں۔ وہ مومنوں کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں، حقیقت میں خود گمراہ ہو رہے ہیں۔ فرمایا اللہ نے: اے اہل کتاب، تم باوجود قائل ہونے کے پھر بھی دانستہ اللہ کی آیات کا کیوں کفر کر رہے ہو؟ یعنی کس چیز کے قائل؟ وانتم تشہدون، قائل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت و حقانیت کا علم ہے۔ آپ کی کتابوں میں بھی ذکر تھا اللہ کے نبی کی صداقت، حقانیت، یہ بھی تم مانتے ہو، لیکن اس کے باوجود تم جو ہے اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہو۔ فرمایا: اے اہل کتاب، لما تلبسون الحق، اے اہل کتاب باوجود جاننے کے حق و باطل کو کیوں خلط ملط کر رہے ہو اور کیوں حق کو چھپا رہے ہو؟
یعنی اس میں مفسر رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں اس میں یہودیوں کے دو بڑے جرائم کی نشاندہی کی گئی، دو بڑے جرم بیان کی گئے، ان سے باز رہنے کی تلقین کی جا رہی ہے۔ پہلا جرم کیا تھا؟ حق و باطل اور سچ جھوٹ کو خلط ملط کرنا۔ ان کا پہلا جرم حق اور باطل سچ جھوٹ کو ملا دینا، تاکہ لوگوں پر حق اور باطل واضح نہ ہو سکے۔ جب خلط ملط کر دیں گے پھر عام لوگوں پر واضح نہیں ہوتا۔ دوسرا جرم کیا تھا؟ حق کو چھپانا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اوصاف تورات میں لکھے ہوئے تھے انہیں لوگوں سے چھپاتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کم از کم اس اعتبار سے نمایاں نہ ہو سکے، اور یہ دونوں جرم جان بوجھ کر کرتے تھے تاکہ لوگ ایمان نہ لائے، تاکہ یہود ان کی بات نہ مانے، جس سے ان کی بدبختی دو چند ہو گئی تھی۔ ان کے جرائم کی نشاندہی سورۃ بقرہ میں بھی کی گئی ہے۔ اہل کتاب کے لفظ کو بعض مفسرین نے عام رکھا، یعنی اہل کتاب سے کون سے اہل کتاب مراد ہے، جس میں یہود و نصارہ دونوں شامل ہیں۔ یعنی آدھوں نے یہ بیان کیا، یعنی دونوں کو ان جرائم میں مذکورہ سے باز رہنے کی تلقین کی گئی، اور بعض کے نزدیک اس سے مراد صرف وہ قبائل یہود ہیں جو مدینہ میں رہائش پذیر تھے، کیونکہ جب اللہ کے نبی نے مدینہ کی طرف ہجرت کی اس وقت وہاں پر بنو قریظہ، بنو النضیر، بنو قینقاع، یہ تین قبیلے یہودیوں کے تھے۔ صحیح بات یہی معلوم ہوتی ہے کیونکہ مسلمانوں کا براہ راست انہی سے معاملہ تھا، انہی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، انہی کے ساتھ، تو یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں پیش تھے، یعنی یہی نبی علیہ السلام کی مخالفت کرتے تھے، کیونکہ یہی مدینہ میں موجود تھے تاکہ جو ہے باقی یہود ایمان نہ لائے اور مسلمان بھی جو ہے اپنے دین سے پھر جائے۔ اللہ نے بیان فرمایا، اے اہل کتاب کی ایک اور جماعت نے کہا، کیا؟ جو کچھ ایمان والوں پر اتارا گیا اس پر دین چڑھے تو ایمان لاؤ اور شام کے وقت کافر بن جاؤ تاکہ یہ لوگ بھی پلٹ جائے۔ دیکھو یہودی کی ایک اور چال اللہ تعالیٰ نے بیان کی، یہ کیا کہتے تھے اپنے لوگوں سے، یہ یہودیوں کے ایک اور مکر کا ذکر ہے، تیسرا فریب ہے ان کا، جس سے وہ مسلمان کو گمراہ کرنا چاہتے تھے، کہ انہوں نے باہم طے کیا مشورے سے کہ صبح کو مسلمان ہو جائے، صبح مسلمان ہو جایا کرو، تاکہ مسلمانوں کے دلوں میں بھی اپنے اسلام کے بارے میں شک پیدا ہو کہ یہ لوگ قبول اسلام کے بعد دوبارہ اپنے دین میں چلے گئے ہیں، تو ممکن ہے کہ اسلام میں ایسے عیوب اور خامیاں ہوں جو ان کے علم میں آئی ہو۔ یعنی یہود کہتے تھے اپنے لوگوں سے، تم صبح ایمان لایا کرو اور شام کو جو ہے کافر بن جایا کرو، تاکہ مسلمانوں کو لگے کہ یار انہوں نے ایمان لایا تھا ابھی پھر سے پلٹ گئی، اس کا مطلب اسلام میں کوئی عیب ہے اور کوئی خامی ہے، اور یہ بھی جو ہے اسلام سے پلٹ جائے۔ یہ ان کا مکر تھا۔ دیکھو یہود کے مکر کس طرح کے ہوتے، آج بھی ان کے مکر جو ہے ہمیں سمجھ میں نہیں آتے، یہاں تک کہ مسلمانوں پر جو ہے اپنی برتری، اپنی حکومت، اپنی تہذیب کو غالب کر رہے ہیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے یہود کے بارے میں، وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ، اور سوائے تمہارے دین پر چلنے والوں کو اور کسی کا یقین نہ کرو۔ یعنی یہود کہتے تھے اپنے لوگوں سے جو تمہارے دین پر ہے، یعنی جو یہود ہے انہی کی بات مانو، باقی کسی کی بات مت مانو۔ قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ، آپ کہہ دیجیے، یعنی اللہ کے نبی آپ کہہ دیجیے بے شک ہدایت تو اللہ ہی کی ہدایت ہے، صحیح راستہ تو وہی ہے جو اللہ نے بیان کیا۔ پھر أَن يُؤْتَىٰ أَحَدٌ مِثْلَ مَا أُوتِيتُمْ أَوْ يُحَاجُّوكُمْ عِندَ رَبِّكُمْ، اور یہ بھی کہتے تھے یہود کی اس بات کا بھی یقین نہ کرو کہ کوئی اس جیسا دیا جائے جسے تم دیے گئے۔ یعنی یہود اپنے لوگوں سے کہتے تھے تم یہ مت سمجھنا کہ مسلمان تم سے بڑے ہیں، ان کو کچھ دیا گیا خاص، بلکہ اس جیسا کسی کو نہیں دیا جائے گا جو یہود کو دیا گیا۔ جبکہ اللہ نے پھر بیان کیا ان الفضل بید اللہ، آپ کہہ دیجئے کہ رب کے پاس ان الفضل، یہ بھی کہتے تھے یہود کی، یا یہ کہ تم سے تمہارے رب کے پاس جھگڑا کریں گے۔ آپ کہہ دیجئے اللہ کے نبی کہ فضل تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہے اسے دے، اللہ وسعت والا اور جاننے والا۔ مفسر رحمہ اللہ نے اس آیت کو سمجھایا، یہ آپس میں انہوں نے ایک دوسرے کو کہا کہ تم ظاہری طور پر تو اسلام کا اظہار کرو، لیکن اپنے مذہب یہود کے سوا کسی اور کی بات پر یقین مت کرنا، یہود کہتے تھے۔ یہ ایک جملہ معترضہ ہے، یعنی جو بیچ میں بریکٹ میں جملہ آتا ہے، اس اور اس سنٹنس کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں معترضہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک جملہ معترضہ ہے جس کا ما قبل اور ما بعد سے تعلق نہیں ہے، صرف ان کے مکر و ہیلے کی اصل حقیقت اس سے واضح کرنا مقصود ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے مکر، ان کے ہیلے کو واضح کرنا چاہتے ہیں۔ ان کے جملوں سے کچھ نہ ہوگا، کیونکہ ہدایت تو اللہ کے اختیار میں ہے، وہ جس کو ہدایت دے یا دینا چاہے، تمہارے ہیلے اس کے راہ میں
اور رکاوٹ نہیں بن سکتے۔ یہ بھی یہودیوں کا قول ہے، یعنی یہ بھی تسلیم مت کرو کہ جس طرح تمہارے اندر نبوت وغیرہ رہی ہے، یعنی یہود کہتے تھے کہ جس طرح تمہارے اندر نبوت کا سلسلہ جاری رہا ہے کسی اور کو بھی مل سکتی ہے، اس طرح یہودیت کے سوا کوئی اور دین بھی حق ہو سکتا ہے۔ یعنی اپنے لوگوں کو کہتے تھے کیسے اور کوئی دین حق ہو سکتا ہے، تم یہ کیسے سوچ سکتے ہو؟ یعنی ہم ہی حق پر ہیں، ہمیں ہی نبوت ملی اور کسی کو نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا وہ اپنی رحمت کے ساتھ جسے چاہے مخصوص کر لے اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ اس آیت کے دو معنی بیان کیے جاتے ہیں۔ ایک یہ، یہود کے بڑے بڑے علماء جب اپنے شاگردوں کو یہ سکھاتے تھے کہ دن چڑھتے ایمان لاؤ اور دن اترتے کفر کرو، یعنی صبح ایمان لاؤ شام کو کفر کرو، تاکہ جو لوگ فی الواقع مسلمان ہیں وہ بھی متذبذب ہو کر مرتد ہو جائے، یعنی وہ بھی اسلام کے بارے میں شک و شبہات ان کو بھی پیدا ہو جائے، وہ بھی چھوڑ دے اسلام۔ تو ان شاگردوں کو مزید یہ تاکید کرتے تھے، ایک تاکید کیا کہ صبح ایمان لاؤ شام کو کافر بن جاؤ، اور کیا تاکید کرتے تھے کہ دیکھو صرف ظاہری مسلمان ہونا، حقیقتاً اور واقعتاً مسلمان نہ ہو، ایسے سامنے مسلمان ہونا، حقیقی طور پر نہیں ہونا، کیوں؟ بلکہ یہودی رہنا، اور یہ نہ سمجھ بیٹھنا کہ جیسا دین، جیسی وحی شریعت اور جیسا علم فضل تمہیں دیا گیا ہے ویسا ہی کسی اور کو بھی دیا جا سکتا ہے۔ یعنی یہ مکر تھا ان کا جو اپنے لوگوں سے کہتے تھے، یا یہ تمہارے بجائے کوئی اور حق پر ہے جو تمہارے خلاف اللہ کے نزدیک حجت قائم کر سکتا ہے، تمہارے خلاف اللہ کے سامنے حجت قائم کر سکتا ہے اور تم خود کو حق اور تمہیں باطل کہے گا، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ یعنی یہود کہتے تھے اپنے لوگوں سے تمہیں غلط ٹھہرا سکتا ہے۔ اس معنی کی روح سے جملہ معترضہ کو چھوڑ کر عند ربکم تک یہود کا قول ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی یہاں پر یہ جو ہے یہود کا قول کہاں تک ہے؟ یہ یہود کا قول ہے جو کہتے تھے اپنے لوگوں سے اس کو چھوڑ کے، اس کو عند ربکم تک، اس معنی کی روح سے جملہ معترضہ کو چھوڑ کر عند ربکم تک قول یہود کا قول ہے۔ جملہ معترضہ اس میں کون سا تھا؟ قل ان الہدی ہدی اللہ۔ باقی جو ہے وہ یہود کا قول یہاں پر بیان کیا گیا ہے، تو یہ ہے اور وہ یہ بھی کہتے تھے اچھا اس کے بعد بیان فرمایا مفسر رحمہ اللہ نے کہ دوسرا معنی یہ ہے کہ اے یہودیو، تم حق کو دبانے اور مٹانے کی ساری حرکتیں اور سازشیں اس لیے کر رہے ہو کہ ایک تمہیں اس بات کا غم اور جلن ہے کہ جیسا علم و فضل وہی شریعت اور دین تمہیں دیا گیا تھا، اب ویسا ہی علم و فضل اور دین کسی اور کو کیوں دیا گیا ہے؟ یعنی یہودیوں سے کہا گیا تم اس لیے یہ کر رہے ہو، تمہیں جلن اس لیے ہو رہی ہے۔ دوسرا، تمہیں یہ اندیشہ اور خطرہ بھی ہے کہ اگر حق کی یہ دعوت پہ نپ گئی اور اس نے اپنی جڑیں مضبوط کر لی تو نہ صرف یہ کہ تمہیں دنیا میں جاہ و وقار حاصل ہے وہ جاتا رہے گا، جو تمہیں پہلے نبوت کی وجہ سے جو خاندانوں میں جو بنی اسرائیل میں سلسلہ تھا وہ جو وقار تھا وہ ختم ہو جائے گا، کیونکہ ان لوگوں نے جو ہے وہ حق ادا نہیں کیا، بلکہ تم نے جو حق چھپا رکھا ہے اس کا بھی پردہ فاش ہو جائے گا، اور اس بنا پر یہ لوگ اللہ کے نزدیک بھی تمہارے خلاف حجت قائم کر بیٹھیں گے، حالانکہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ دین و شریعت اللہ کا فضل ہے اور یہ کسی کی میراث نہیں، بلکہ وہ اپنا فضل جسے چاہتا ہے دیتا ہے، اسے معلوم ہے کہ یہ فضل کس کو دینا چاہیے۔ خیر، یہ یہود کی کچھ مکر و فریب کا تذکرہ تھا، اس کے بعد انشاءاللہ باقی کل کی کلاس میں دیکھتے ہیں۔ السلام علیکم۔